बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। 14 कंट्रीज़ का अलाइंस बनाया है सऊदी अरब ने ताकि रेड सी के अंदर इस वक्त ओपन नेविगेशन हो पाए और एन मुमकिन है कि इसको एक्सटेंड किया जाए हुर्मुज़ तक। इस पे बहुत ही मुख्तसर अंदाज से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसका कुछ बैकग्राउंड इस तरह से है कि 2 LNG के टैंकर्स के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ इजिप्ट के अंदर, और दोनों जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बताई जा रही हैं अमेरिका की थी, जिसे एक क्लियर कट मैसेज दिया गया कि अब रेड सी भी महफूज नहीं रहेगा। सुइस कैनाल के ज़रिए अगर सऊदीज़ ने ऑयल सप्लाई करनी है तो वो ऑयल सप्लाईज भी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो उससे बेहतर है कि ईरान के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब्बास इराक़ी साहब ने एक ट्वीट किया जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इनमें उनका हाथ नहीं है, बल्कि ये किसी तीसरे मुल्क ने करवाया है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और तुर्की ने भी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी उस क्लेम को रद्द किया उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आके खुद। तो लिहाजा इस वक्त सऊदी अरब का ख्याल ये था कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होता है तो तीसरे रास्ता यानी रेड सी के ज़रिए से वो अपने ऑयल को ट्रांसपोर्ट करें इंटरनेशनल मार्केट में, उसके लिए सुइस कैनाल का इस्तेमाल कर पाएँ। इस हवाले से सऊदी अरब ने तकरीबन 42 ममालिक को दावत दी, जिसमें यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे, और उसमें 14 मेंबर्स ने एक नेवी का अलाइंस बनाया ताकि इन स्टेट्स के अंदर फ्री नेविगेशन को गारंटी दिया जाए। अब उसके ऊपर पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसके अंदर ऐसे ममालिक शामिल हैं जिनके पास सिरे से कोई नेवी मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश, बहरीन और कुवैत। अब ये वो मुल्क हैं फ्रेंकली स्पीकिंग जो कि जिनके पास नेवी नहीं है, और बहरीन और कुवैत के केस में तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्या खुलवाएंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसके अंदर ओमान और यूएई इन दोनों ने शिरकत नहीं की। हालांकि ओमान और यूएई भी इस इलाके का हिस्सा हैं। यूएई की तो बात समझ आती है बिकॉज उनके इख्तलाफात हैं सऊदी अरब के साथ, लेकिन जहां तक ओमान का मामला है वो समझते हैं कि ये अलाइंस एंटी ईरान है, तो लिहाजा इसमें उनको शामिल नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि जो पावर प्रोजेक्शन है वो पानियों के अंदर करना नामुमकिन है, और उसकी वजह यह है कि खुद अमेरिका जिसके पास रोबस्ट नेवी है, कैपेबल नेवी है, और एस जैसी पावरफुल नेवी अब तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। बिकॉज चाइना के पास अगर हो भी तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन अभी तक हमने नहीं देखी। अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा सकती तो ये 14 का अलाइंस क्या कर सकता है। और पांचवा ये कि जो EU का जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की अमंग 42 मेंबर्स, उन्होंने भी इसका हिस्सा बनने से इनकार किया। बिकॉज बुनियादी तौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रेटजी है वो इससे इख्तलाफ रखते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि वो यूक्रेन की वॉर में फंसे हुए, वो किसी और थिएटर में दोबारा अपने आप को एग्जास्ट नहीं कर पाएंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस सूरत में करना क्या चाहिए। सूरत में 2-3 रास्ते हैं। नंबर 1 ये कि डायलॉग लंबा भी हो सकता है, पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस है। और दूसरा डायलॉग, बिकॉज जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर या एडवेंचर है वो अफोर्डेबल नहीं है, अमेरिकन के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है, बिकॉज अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है, जिसकी बात मुख्तसर अंदाज से मैं आगे करूंगा। दूसरा ये कि जो कंसर्न्स हैं हौसियों के उनको एड्रेस करना होगा। 15 सालों से उनको ब्लॉकेट के अंदर रखा गया है। 85,000 बच्चे अजल का शिकार हो गए सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक। लिहाजा उनको अगर उनको इनसर्कल करना इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से गलत है, तो फिर ये भी जो गलत वो कर रहे हैं आर्टिकल 33 एंड 34 और आर्टिकल 44 जो इस वक्त लॉ ऑफ सी कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके खिलाफ, तो दोनों पार्टीज एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रही है। तो लिहाजा उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए और ईरान के कंसर्न्स को भी एड्रेस करना चाहिए ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुले। और ये जो इजराइल का प्रोजेक्ट है कि पाइपलाइन के जरिए इजराइल तक तेल जाएगा और वहां से वो तेल जनाब मेडिटेरेनियन सी में जाएगा, ये ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अपने एसेट्स को पिन पॉइंट करके प्रिसीशन के साथ ईरानियों ने टारगेट किया है, तो लिहाजा उस पाइपलाइन को भी वो टारगेट कर सकते हैं। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का मामला है तो इस वक्त वो इंतहाई कंफ्यूज्ड और बहुत ही एक हैजानी कैफियत के अंदर हैं कि ईरान के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी और क्या नेक्स्ट स्टेप लें, और वो कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा। बिकॉज इस वक्त वो क्लेम तो कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन आपको पेंटागन की तरफ से कोई डेटा नजर नहीं आता कि क्या कार्रवाइयां चल रही हैं, और ईरान की तरफ से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही। तो लिहाजा वो अपनी पावर प्रोजेक्शन तो दिखा रहे हैं, एक्चुअली हो कुछ नहीं रहा।
تو وہ اس وقت ہیجانی کیفیت کے اندر ہے. تو اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ جو الائنس بنا ہے اس کی اخلاقی اور سیاسی حیثیت تو نظر آتی ہے لیکن عسکری پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہو سکتی چونکہ پانیوں کے اندر پروجیکشن آف پاور انتہائی ناممکن ہے اور اس میں پاکستان کو بھی بڑا کیئرفلی چلنا چاہیے. میرے خیال میں اس الائنس کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے تھا, اوور اسٹریچنگ نہیں کرنی چاہیے, بیکاز انڈیا اسی تاڑ کے اندر ہے کہ پاکستان اوور اسٹریچ کرے. اس نے 12 نیوکلر وار ہیڈز دیے میں اپنی نیوی کو افغانستان کے تھرو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کروانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس صورت میں جہاں تک ڈیفینسو نیچر کا ہم نے ایک ایگریمنٹ ڈیفینس کا کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, وہاں تک ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بلکہ یہ جو کویت وغیرہ ہے, بحرین وغیرہ ہے, ان کے ساتھ بھی اگر ڈیفینس ایگریمنٹ اور قطر کے ساتھ اس سے بھی پیچھے ہٹنا چاہیے, بیکاز اس صورت میں اوور اسٹریچنگ ہوگی اور اوور اسٹریچنگ جو ہے آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے انڈر پریشر رکھیں گے. اس کے پیچھے مجھے سمجھ آتی ہے وجہ یہ ہے کہ جو $10 بلین ہم نے امریکہ سے مانگے ہیں, انفیکٹ امریکہ ان ممالک کے ذریعے پاکستان کو وہ دلوانا چاہتا ہے. 5 سالوں پہ غالباً کوئی آئل کا پرومس سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوا ہے, لیکن آپ کی سیکیورٹی کمز فرسٹ, سب سے پہلے پاکستان. اور اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں تو نیشنل انٹرسٹ میں اور آپ کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں, اور ایز فار ایز پبلک اوپینین از کنسرن, ایز فار ایز آپ کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 40 از کنسرن, ایز فار ایز ویژن آف قائد اعظم محمد علی جناح از کنسرن, وہ ان چیزوں سے آپ کو روکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے, گو کہ ہماری معاشی مشکلات اپنی جگہ پر ہیں. اب آ جاتے ہیں فری نیویگیشن کے اوپر. دیکھیں انٹرنیشنل جو اسٹریٹ ہیں اور جو واٹر ویز ہیں اسے اوپن رکھنا چاہیے ایز پر انٹرنیشنل لا. اس میں آرٹیکل 37, آرٹیکل 38 اور آرٹیکل 44 آف دا 1982 UN جینیوا کنونشن, UN جو کنونشن ہے آن دا لا آف سی, وہ گارنٹی کرتا ہے. آرٹیکل 37 اور 38 یہ کہتا ہے کہ رائٹ آف ٹرانسٹ پیسج ہر سوورن نیشن کو اس کا رائٹ ہے, لہٰذا آپ اسے روک نہیں سکتے, اس میں ہرڈل پیدا نہیں کر سکتے. آرٹیکل 44 گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اس پہ کسی بھی قسم کی فیس کو چارج نہیں کریں گے اور کوسٹل ایریا کے جو ریاستیں ہیں وہ ہیمپر نہیں کریں گے فری نیویگیشن کو. لیکن اب آ جاتے ہیں اس کی تیسری نیچر کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ یہ کسٹمری لا ہے. کسٹمری لا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کنونشن کو ریٹیفائی کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن اگر وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہے تو اس پہ یہ لاگو ہوگا. لیکن کیا یہ اس کی وائلیشن ماضی میں نہیں ہوتی رہی ہے؟ بالکل ہوتی رہی ہے. اس کی مثال ایران عراق جنگ ہے. 1984 سے لے کر 1988 تک تقریباً کئی مرتبہ عراق نے اور کئی مرتبہ ایران نے جو اس فری نیویگیشن ہے اسے روکا ہے اور ویسلز کے اوپر حملہ کیا ہے, ایرانیوں پہ اور عراقی ویسلز پہ اور نیوٹرل ویسلز کے اوپر بھی حملہ ہوتا تھا. دوسری اس کی وائلیشن, ذرا سلائٹ سی وائلیشن ہے, وہ ہے مونٹریکس کنونشن 1936, جس کے تحت سعودی عرب, جس کے تحت ترکی کو جناب یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مرچنٹ اور ملٹری ویسل کو گورن کرے اسٹیٹ کے اندر, یعنی جو ٹرکش اسٹریٹ ہے جس کو ڈارڈینلز یا باسفورس کہا جاتا ہے. اور نہ فقط یہ بلکہ اس کو حق دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر چارجز بھی لے. اس وقت ترکی $6.70 پر ٹن, پر نیٹ رجسٹرڈ ٹن کے مطابق چارجز لے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ویسل کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق $15,000 سے $30,000 وہ ہر ویسل سے چارج کرتا ہے 3 مدوں کے اندر. پہلا یہ کہ سینیٹری اور ہیلتھ انسپیکشن کے اوپر, دوسرا یہ کہ لائٹ ہاؤس اور نیویگیشن ایڈز کے اوپر, تیسرا یہ کہ لائف سیونگ کے اوپر, ریسکیو کے اوپر اور سیلویج آپریشن کے اوپر. اس مد میں وہ چارج کرتا ہے. تو ایران کو بھی یہ حق اس انداز سے ملنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ کہ آرٹیکل 2 جو ہے یونائٹڈ نیشن کا اور اس کا پیراگراف 4 وہ گارنٹی کرتا ہے ہر نیشن کی سیکیورٹی کو, اس کی سوورینٹی کو. اور آرٹیکل 2 کا پیراگراف 1 بھی اسے گارنٹی اور وارنٹی کہتا ہے کہ کوئی بھی نیشن اس کو بائی فورس کائنیٹک پاور کے اس کی سوورینٹی کو بریچ نہیں کیا جا سکتا. اور آرٹیکل 51 ریزرو رائٹ رکھتا ہے اس ریاست کا کہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس کے اندر اگر اس پہ حملہ ہو تو وہ کاروائی کر سکتا ہے. اب اس کی وائلیشن دیکھیے, اس کی وائلیشن جون 2025
جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، بعد میں امریکہ بھی کود پڑا، پھر فیبرری 28 سے لے کر اب تک کا جو معاملہ ہے، امریکہ بار بار ایران پہ حملے کر رہا ہے اور اسرائیل نے بھی حملے کیے ہیں، اور پھر یہ حملے ہو رہے ہیں انہی عرب ریاستوں کے بیسس سے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ بحرین ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ جارڈن ہے، چاہے وہ یو اے ای ہے، یہاں سے حملے ہوتے نظر آئے۔ تو یہ رائٹ آرٹیکل 51 کے مطابق ایران کو حاصل ہے کہ اس کو اپنے سیلف ڈیفنس کے اندر استعمال کرے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے پچھلے سال 2025 میں جس طرح غزہ پہ حملہ کیا اور جینیسائیڈ کیا، اور اس کے ساتھ جو اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا، یہ بھی اسی آرٹیکل جو 2 ہے پیراگراف 4 اور آرٹیکل 2 کا پیراگراف 1 اس کی وائلیشن ہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر جو عراق کے اوپر 6 مقامات پہ حملہ کیا، موبلائزیشن پاپولر موبلائزیشن فرنٹ فورسز کے اوپر 6 مقام کے اوپر، یہ بھی اس آرٹیکل کی کلیئر کٹ وائلیشن ہے، جس میں یہ فورس جس کی تعداد 2,38,000 بتائی جا رہی ہے، بڑی فارمیڈیبل اسٹرانگ فورس ہے، اس فورس کو جو کہ عراقی فورسز کا سیکیورٹی کا ایز پر کانسٹیٹیوشن ان کے حصہ بن چکی ہے، اٹیک کرنا، عراق پہ اٹیک کرنا ہے۔ اس لیے عراق کے پریزیڈنٹ اور حکومت نے اب جواب طلب کیا ہے سعودی عرب سے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا اور وہ اس کے ثبوت دے، ادروائز ان کے پاس یہ حق ہے کہ اس کے اوپر وہ ایکشن لیں۔ لاسٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جناب یہ جو موبلائزیشن فورسز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کی پراکسی ہے، یہ ایران کی پراکسی نہیں ہے۔ اگر یہ ایران کی پراکسی ہوتی تو ایران اسے بناتا، لیکن یہ پراکسی جسے ایران کی بتائی جا رہی ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق جب داعش اور القاعدہ کو دھکیلنا تھا پیچھے، اس صورت میں عام لوگ اٹھے، ہتھیار اٹھائے اور انہوں نے ان کو دھکیلا، باہر نکالا، سامرا سے باہر نکالا، بغداد کے قریب تھے اور موصل کے قریب تھے، بہت سارے علاقوں سے انہوں نے نکال کے باہر تک انہیں پھینکا۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ ملیشیا گارنٹی کرتی ہے اور یہ رکاوٹ ہے اس وقت جولانی فورسز کے اندر آنے کی۔ اور آج کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جولانی فورس کا ایک خودکش بمبار کو آج ہلاک کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ نہ فقط یہ بلکہ جو اسرائیل کی فورسز اگر آگے بڑھتی ہیں، جو ان کا پروگرام ہے کہ عراق کے اندر وہ داخل ہوں گی، تو انہیں بھی یہ روکنے کے کام آ سکتی ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آرڈر چونکہ ڈسمنٹلڈ ہے اور رپچرڈ ہے، یونائٹڈ نیشن جس کا کام ہے اس طرح کے کنفلکٹ اینڈ کرائسس کو روکنا، اس میں روکنے میں ناکام ہے، تو کوئی آرٹیکل، کوئی کنونشن، اس کی کوئی پابندی نہیں کی جا رہی۔ تو لہٰذا اب ہر کوئی اپنی گیم کھیل رہا ہے، اور یہی وہ خطرہ ہے کہ اسے یہ گلوبل وار کی طرف لے جائے گا۔ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا۔